بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان صور کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ناظرین، 9/11 اور 9/5 سانحات میں فرق صرف اتنا ہے کہ 9/11 کے کردار یہودی تھے اور 9/5 کے کردار یہودیوں کے غلام۔ 9/11 کی آڑ میں یہودیوں نے دنیا اسلام کو نشانے پر لیا تھا، جبکہ سرزمین پاک پر ظلم و جبر کی حکمرانی کا دور رجیم چینج سے شروع ہوا، جس کے تحفظ کے لیے نظام عدل یہودی سوچ کا غلام ہے۔ 9 مئی سانحہ کے الزام میں 51 معصوم افراد کو ناکردہ جرم میں 5 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس لیے اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور دوسری گرفتار قیادت کو جیلوں سے رہا کر دیا جائے گا، تو یہ خوش فہمی کے ساتھ سوچنے والے کی غلط فہمی بھی ہے۔ ایسی ہی غلط فہمی ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں کو بھی تھی، جو بے بس تھے، خود کو آگ لگا رہے تھے، اور جو دوسری قیادت کے دعوے دار تھے وہ یا تو ضیاء مارشل اللہ سے خوفزدہ تھے یا اخبارات کی سرخیوں میں دعوے داری کا تماشا کھیل رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پیغام تھا، دربار یہود میں سر کو جھکا دو اور دنیا میں جہاں چاہو جا کر چین کی زندگی گزارو۔ لیکن بھٹو نے کہا، خیرات کی زندگی قومی غدار جیتے ہیں، میری زندگی خدا کی امانت ہے، میں اپنے دیش میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گا۔ اور عظیم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت میں تختہ دار پر جھول گئے تھے۔ ناظرین، آج بھی وہی سٹیج ڈرامہ پاکستانی دیکھ رہے ہیں، جس میں کپتان کے خوف سے پاکستان کے ناموس سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج عمران خان سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کہا گیا تھا، اور پاکستان کا کپتان وہی جواب دے رہا ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جابر سلطان کو دیا تھا۔ شاید جابر سلطان بھول گیا ہے کہ موسم بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ خون پھر خون ہے، معصوم کبھی کھولتا ہے۔ خون پھر خون ہے، معصوم کبھی کھولتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو حق بولتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے سپریم جوڈیشل کو خط لکھا کہ بہت برداشت کیا، ظلم و جبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہم پر عدل و انصاف کا خون کرنے کے لیے دباؤ ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کی خفیہ نگرانی کی جا رہی ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے قبیلے کی سچائی کا احساس نہیں ہوا، اور وہ نام نہاد وزیر اعظم شہباز شریف کے در دولت پر حاضر ہوئے۔ دونوں نے مل کر صدائے حق کو دبانے کے لیے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں ایک رکنی انکوائری کمیشن بنا کر کہا کہ اداروں پر ججوں کے الزامات کی تحقیقات کی جائے کہ الزامات درست ہیں یا جج صاحبان جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ اور خفیہ ادارے بھول گئے ہیں کہ آج وہ دور نہیں جس میں خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے۔ پاکستان کا کالا کوٹ حق اور انصاف کی حکمرانی کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ پاکستان بھر کے 300 وکلاء کے دباؤ پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ وکلاء کا مطالبہ ہے کہ عوامی قومی مفاد اور بنیادی حقوق کے معاملے پر سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر عدالتی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست دکھایا جائے، اس لیے کہ جب ججز کو منظم طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے تو پورا نظام عدل داغدار ہوتا ہے۔ اگر ایک جج قومی نظام عدل میں بلا خوف قانونی اور آئینی تقاضوں کے پیش نظر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، تو نہ صرف جج بلکہ عدالتوں میں پیش ہونے وکلاء کا بھی
وقار مجروح ہوتا ہے۔ ناظرین، وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر کسی ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج برسر عام تحریری طور پر متفق ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کھلی مداخلت کے سبب عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی تو اس واقعے کو پاکستانی عدلیہ کا 9/11 سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے 2018 میں بالائے عدالت مداخلت سے خبردار کرنے کا بگل بجایا تھا۔ تب ان کے ساتھی ججوں سمیت بہت سو نے جسٹس صدیقی کو ایک جذباتی انسان جانا اور ان کے عائد کردہ سنگین الزامات کی چان پٹک کے لیے عدالت عظمیٰ نے کوئی از خود نوٹس لینے یا کمیشن بنانے کے بجائے الٹا جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا۔ اب جب کہ جسٹس صدیقی کو بے قصور قرار دے کر ریٹائرمنٹ کے تمام مراعات بحال کر دی گئی ہیں تو اس فیصلے سے حوصلہ پا کر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 80% ججوں نے کم و بیش وہی الزامات دہرائے ہیں جو جسٹس صدیقی نے 6 برس پہلے لگائے تھے۔ قوم کو کبھی امید ہے کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل گرینڈ جرگہ سر جوڑ کر تحقیقات کرے گا کہ آیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دباؤ محض ایک ہائی کورٹ پر رہا ہے یا اس دباؤ کی جڑیں زیریں سے اعلیٰ عدلیہ تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جو آپ کے گوش گزار کیا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔